بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. K2 ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میرا نام ہے امین مشال. آج ایک مرتبہ پھر مذہبی ہم آہنگی اور سوشل کوہیژن کے حوالے سے اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا کہ اپنے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی شریکی گفتگو ہے ان کا تعارف کرتا چلوں اور پھر سوشل کوہیژن کیا ہے، مذہبی ہم آہنگی کیا ہے اور اس کے بل بوتے کے ذریعے ہم معاشرے میں کیا امن لا سکتے ہیں، اور جس طرح PCWR گزشتہ 2 دہائیوں سے اس پر خصوصی طور پہ کام کر رہا ہے تو کیا مقاصد اب تک حاصل کی ہے. میرے ساتھ مولانا حنیف اللہ صاحب ہے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جماعتی اسلامی سے آپ کا تعلق ہے اور ایڈوائزری بورڈ ممبر بھی ہے آپ PCWR کے. بہت بہت شکریہ. پادری جوزف جون صاحب ہمارے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف پروگرام میں انہوں نے شرکت کی ہے. ایک مرتبہ پھر وہ ہمارے ساتھ شریک ہے. پریسٹ انچارج کیتھیڈرل چرچ پشاور اور بورڈ ممبر ہے PCWR کے. سر آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ. اور رابعہ تبسم ہے ہمارے ساتھ، میڈیا سے ان کا تعلق ہے. میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں شروع کروں گا مولانا حنیف اللہ صاحب سے. سر سب سے پہلے تو مذہبی ہم آہنگی کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، اور فرقواریت کو پھر ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اور فرقواریت کی وجہ سے مذہبی ہم آہنگی میں مطلب کتنا بڑا مسئلہ ابھی تک سامنے آیا ہے. شکریہ مشال صاحب آپ کا بھی، اور PCWR کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کہ اہم موضوع پہ ہمیں وقت دیا اور یہاں ہم کو اکٹھا کیا. اصل میں دنیا میں سارے انسان جو ہیں وہ قرآن شریف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. بے شک. خلقنا من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے آپ کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، اور ہم نے اپنے چھوٹے بڑے قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ آپ کی پہچان ہو. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ پٹھان ہے یا پنجاب ہے یا سندھی ہے، اس میں ایک دوسرے سے بہتر ہیں. نہیں، بہتری کی وہ جو ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے. اللہ کو زیادہ جو قریب ہے وہی سب سے زیادہ اعلیٰ تر ہے. فرقواریت کی خود ہی نفی کی ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے، مثال یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم اپنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور اس نے وہاں حکومت بنائی تو مدینہ میں مختلف فرقوں سے یا مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے. یہودی بھی تھے، کرسچن بھی تھے، اور مقامی لوگ بھی تھے، باہر سے بھی آئے ہوئے لوگ تھے. اس نے یہ نہیں کہا اور اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا کہ نہیں یہاں میں آیا ہوں تو یہودی بھی نکل جائیں، کرسچن بھی نکل جائیں، فلان وہ بھی نکل جائیں. یہ جگہ صرف مسلمانوں کے لیے مختص ہے. یہ نہیں کہا، بلکہ وہاں میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا کہ ہم سب یہاں رہیں گے مدینہ میں، اور مدینہ کی جو حقوق ہے اس کی حفاظت کریں گے، یہاں امن قائم کریں گے. جہاں مدینہ پہ جو بھی حملہ کرے گا ہم اپنی دفاع کریں گے، اور ہم یہاں امن کے ساتھ یہاں رہیں گے. تو یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں اس کے مقامی لوگ تصور کریں گے اور اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا تمام. اور سب کو یہ پیغام دیا، اپنے صحابہ کرام کو بھی پیغام دیا. کسی کو قتل کرنے کا حکم زور زبردستی کسی کو زبردست نہیں کیا، کسی کو جیل میں نہیں ڈالا، کسی کو وہاں سے نکالا نہیں. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب وہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس میں سب کچھ رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام تو مسلمانوں سے اس کا وہ بھی ہے، رہنما بھی ہے. اس طرح یہودی جو تھے وہ بھی وہ مانتے تھے کہ ہمارے وہ ہے رہنما ہیں، امام ہیں. اور کرسچن بھی تسلیم کرتے تھے، مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے. تو اسلام نے ہمیشہ امن کا، اخوت کا، محبت کا پیغام دیا ہے. سبحان اللہ. اور یہی وہ ہے کہ اس سے بڑا مثال اور کیا ہو سکتا ہے. تو آج کے دور میں اس طرح کا میثاق
ہونا. کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے دور میں جس طرح ہم مل کے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے مختلف پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو یہ دکھایا کہ معاشرے میں آپ کسی سے مذہب کی بنیاد پہ نفرت نہ کریں, تو آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا میثاق ہو سکتا ہے؟ یہاں نئی میثاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اس کو اہل ذمہ کہتے ہیں, جی, جو اقلیتی وہ لوگ ہیں, اس کا یہ بتایا, اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں کہ اس کو من قتل قتیلا من اہل ذمت, جی, جس نے اہل ذمہ سے کسی کو قتل کیا, لم یجد رائحۃ الجنہ, اس کی جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گا. جی, یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. تو جو احکامات اللہ کے رسول نے دیے ہیں, جی بالکل, یہاں جس غیر مسلم کو کوئی قتل کرتا ہے, ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو یا کرسچن سے یا کوئی بھی, تو اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ مولانا صاحب, آپ جیسے جید علماء کو سنتے ہیں پروگرام میں, مطلب ہم مدعو کرتے ہیں, وہ جب باتیں کرتے تو دین کے ساتھ محبت یا لگاؤ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم وہ والے مولانا صاحب جس کی مطلب میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں آپ خود سمجھ رہے ہیں, تو یہ آپس میں اتنا خلا کیوں ہے؟ دین کی مطلب جو اصل روح ہے وہ ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچی ہے؟ وہ جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو بھٹکانے کی باتیں کرتے ہیں. چونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, جی, تو ہمارے جس طرح قاضی صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے, جی, اس نے MMA بنایا, اس نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا, جی, اس کو یہ کہا کہ اختلافات ہر کسی سے کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتے ہیں, جی, اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے, بالکل, لیکن ہمارے اتحاد اور اس امن کے خاطر, ملک کے خاطر, قوم کے خاطر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قدر مشترک اور درد مشترک کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہو جائیں. قدر مشترک اور درد مشترک, یہ دو باتیں اس نے کی ہیں, اور اسی کی بنیاد پر آپ ایران جائیں تو اس کے بارے میں دیکھیں, آپ سعودی عرب جائیں, آپ سوڈان جائیں, آپ پاکستان میں دیکھیں, سارے لوگ انڈیا میں جائیں, بنگلہ دیش میں جائیں, جہاں بھی جائیں, آپ قاضی صاحب کی یہ جو وہ تھا فارمولا تھا, اس نے جو یہ MMA بنایا تھا, یا اس کی جتنے بھی اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا, سب لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی, جماعت اسلامی میں بلی ایک جہتی کون سکی, وہ بھی اس میں ہیں, ساری جماعتیں وہاں ہوتی ہیں, اور ساری جماعتوں کا جماعت اسلامی پہ اس لیے اعتماد ہے کہ وہ پھر قواعد سے بالکل پاک ہیں. زبردست. میں چاہوں گا کہ پادری جوزف جون صاحب کو بھی سنیں. سر, انٹرا فیتھ اور انٹر فیتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں انٹرا فیتھ پہ کس حد تک کام کرنے کی ضرورت ہے اور انٹر فیتھ پہ؟ مشال صاحب تھینک یو, اور میں PCWR کا شکر گزار ہوں جو گاہے بگاہے ایسے مواقع دیتی ہے کہ ہم ہوا کے دوش پہ اپنے بہن بھائیوں سے بات کر سکیں, ماشاءاللہ, اور اپنا میسج ان تک پہنچا سکیں. اب میں سمجھتا ہوں جو بات آپ کر رہے ہیں انٹر فیتھ اور انٹرا فیتھ کی, اس کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے, لیکن آج کے دور میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت اور زیادہ ہے, کیونکہ انسان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے, لیکن جب ہم کبھی کبھی مختلف جگہوں پہ اس کی عملی صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اس میں ہمیں تصادم نظر آتا ہے. جی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو انٹر فیتھ اور انٹرا فیتھ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ اگر لیٹ می سے انٹرا فیتھ کی بات ہے, جی, تو جو مختلف ڈینومینیشنز ہیں یا فرقہ جات ہیں, ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی ضرورت ہے, نہ کہ میں اختلافی نوٹ دوں یا ایسی باتیں جو دوسروں میں مجھے بھلی نہیں لگتی میں ان کا پرچار کروں, بلکہ بہت سی باتیں ہیں جن کو ہم لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو انٹر فیتھ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم انہی قدروں کو لے کر اگر بڑھیں تو آگے بڑھ سکتے. مثال کے طور پہ میں اکثر بات یہ کرتا ہوں کہ
یہ ہمارے ہاں بڑے خوبصورت رشتے ہیں، لیکن اگر ہم ان رشتوں کو جان لیں، بھلے ہم انٹرافیتھ کی بات کریں یا انٹرفیتھ کی بات کریں، مثال کے طور پہ ہم رشتوں کو ہی نہ سمجھ سکیں، یہی بات ہے جو رشتہ ہے مثال کے طور پہ ہمارا آپس میں رشتہ اتنا خوبصورت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور مسیحی ایمان مجھے یہی سکھاتا ہے کہ ہم سب خدا کی کریشن ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، اور یہ اتنا بڑا رشتہ ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب کے کہ ہم سب اس کی کریشن ہے، اور جب ہم اس کی کریشن ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ایک دوسرے جیسے ابھی کہا کہ درد مشترک، تو ہمیں قدر مشترک ہمیں ان باتوں کو کے لیے اگر ہم اس نقطے کے حوالے سے سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت سی باتیں بہتر ہوں گی کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی خدا کی کریشن ہے، اس کی مخلوق ہے، اور جب ہم مخلوق ہیں تو ہم سبھی ایک دوسرے کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بڑا خوبصورت رشتہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اس سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور یہ اتنا اسٹرانگ تگڑا رشتہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ان رشتوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور پھر جو مسائل ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے کہ ہم تو ان رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، اور پھر اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم سب پاکستانی ہیں، تو یہ خوبصورت رشتے ہیں، اگر ان کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، بھلے ہم انٹرافیتھ کی بات کرتے ہیں، بھلے ہم انٹرفیتھ کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان حوالوں سے لے کر آگے بڑھیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس کی پہلی کتاب کو اس کے پہلے باب کو ہی دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 26ویں آیت سے جب ہم آگے پڑھتے تو وہاں لکھا ہے، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پہ بنایا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کی کوئی صورت ہے یا امیج ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو اس کی خوبیاں ہیں، جو خصوصیات ہیں، چند خصوصیات کے علاوہ خدا نے وہ خصوصیات حضرت انسان میں ڈالی ہیں۔ دیکھیں خدا ہر جگہ پریزنٹ ہے یہ تو نہیں ہے، یہ وہ خوبی یہ صرف خدا سے ہی علاقہ رکھتی ہے، تو اور بھی اسی طرح کی دوسری خوبیاں، خدا علیم کل ہے، وہ یہ خوبی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ خدا نے ہمارے اندر محبت کرنے کی خوبی ڈالی ہے، معاف کرنے کی خوبی ڈالی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ڈالی ہے خوبی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی خوبی لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ خدا اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، تو جب خدا جو ہے نیک اور بد میں بھی وہ اپنا سورج ان سب کے اوپر چمکا رہا ہے تو میں کون ہوں؟ اور دوسری بات یہ لکھا ہے خدا اپنا می راستوں اور ناراستوں دونوں پر برساتا ہے، تو میں تو بہت بڑے کینوس کی بات کر رہا ہوں کہ جب خدا اس لیول پہ لوگوں پہ پیار کرتا ہے تو مجھے یہ خوبی اپنی ذات میں ڈسکور کرنی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ان حوالوں کو، ان رشتوں کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے تو ہم انٹرفیتھ میں بھی ایک دوسرے کے قریب آتے جائیں گے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور انٹرفیتھ میں بھی ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ زبردست۔ رابعہ تبسم صاحبہ، آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، موجودہ جو صورتحال ہے میڈیا کا وہ کیا ہے، خاص طور پہ انٹرفیتھ کا جو موضوع آج ہم بیان کر رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہے کہ ان پر کتنا کام کرنا یہ ابھی باقی ہے، کس حد تک اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ تھینک یو ویری مچ مشال، بہت شکریہ، اینڈ تھینک یو ویری مچ PCWR ایز ویل۔ جہاں پر بات آ جاتی ہے میڈیا کی کہ مشال ہم میڈیا والے جو ہیں یا میڈیا پرسنس جو ہیں وہ ہم اس لیول پہ کتنا کام کر رہے ہیں، ویل یہاں پر میڈیا ظاہر سی بات ہے، وی آل نوز دیٹ کہ یہ ایک ایسا آپ کے لیے پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے آپ نے جو آج کہا وہ ہم سب نے سچ مانا۔ اگر آج مشال کیمرے پہ موجود ہیں، اگر وہ مشال جو بھی بات کریں گے ہم سب نے اس کو سچ مان لیا،
ٹھیک ہے جی رابع تبسم اگر آج کیمرے پہ موجود ہیں, اگر آج وہ آپ سے بات کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی میں نے جو کچھ کہا, میں نے جو بتایا وہ سب سچ مان لیں گے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا کے اوپر آپ کا جو وہی فیتھ والی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا 50% ایک کائنڈ آف جو ایک فیتھ ہے نا وہ بن چکا ہے کہ حادثات ہو رہے ہیں, میڈیا کو دیکھو میڈیا کیا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی حادثہ رونما ہو رہا ہے, میڈیا کو دیکھیں میڈیا کیا بتا رہا ہے. کوئی بھی رومرز آ رہے ہیں, کسی بھی قسم کی معاملات ہیں, سچویشنز ہیں نیشنل انٹرنیشنلی, میڈیا کو دیکھو میڈیا کیا بتا رہا ہے. دا پرابلم از دیٹ کہ اب میڈیا نے جب وہاں سے ہوش سنبھالا کہ میڈیا تو آزاد ہے, صحافت تو بھائی میں تو آزاد ہوں, میں تو جو چاہوں میں بول سکتا ہوں, میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, وہاں سے آپ کی پرابلمس کی شروعات ہوتی ہے. جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں آزاد ہوں, میں جب آپ کو یہ آزاد ہوا کہ بولتے آزاد ہے لب تیرے, ٹھیک ہے, وہ بات ہو گئی کہ کبھی کبھار آزادی بھی نقصان کا سبب بنتا ہے. ایگزیکٹلی آپ نے جب صحافت کو, اپنے میڈیا کو آزادی بنایا تو آپ کو جو لگا آپ نے بولنا شروع کر دیا. اب وہ کیا ہوا کہ وہاں پر ایز اے میڈیا پلیٹ فارم, ایز اے میڈیا اسٹیشن, آپ نے ایسی خبریں بھی پھیلائیں جو کہ ہمارے اپنے ریلیجن کے اپوزٹ تھیں, ہمارے معاملات کے اپوزٹ تھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے فرقہ جو ہماری جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ جو ہماری ایک آپ نے جو گیپس بیچ میں پیدا کرنا شروع کر دی, فرقے بنانے آپ نے شروع کر دیے. وہ آپ نے کہاں سے شروع کیا کہ اگر ہماری یہ کرسچن کمیونٹی ہے, نہیں ان کے ساتھ ہم نے ایسا ریلیشن نہیں رکھنا, ہم نے ان سے ایسے بات نہیں کرنی, ہاں ہم نے لمیٹڈ کر دیا آپ کو ذہنی طور پر. ٹھیک ہے, پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے, عجیب سے آپ نے وہ تاثرات پیدا کرنا شروع کر دیے. ہماری ہندو کمیونٹی ہے, نہیں یہاں تک تو ہمیں نہیں جانا چاہیے, نہیں مذہب نے منع کیا ہے, یعنی کہ تو گھر کا آپ نے کھانا بھی نہیں کھانا, یہاں تو آپ نے پانی بھی نہیں پینا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے بہت سارے ایسے فرقے جہاں پر آپ کی جو مذہب سے آپ کا تعلق ہے, آپ کی کمیونٹی, آپ کے ذہن کی جو برین واشنگ ہو رہی ہے, جو آپ کا برین واش کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری میڈیا کا جو رول ہے بیسیکلی وہ یہاں سے بالکل نیگیٹو جا رہا ہے. وہ نفی میں اسی وقت چلا گیا تھا کہ جب اس کو یہ لگا کہ اب جو میں کہوں, جو میں کر سکتا ہوں, تو تب آپ نے لوگوں میں انتشار پیدا کرنا شروع کر دیا. مثال ایک چھوٹی سی بات ریلیٹ کروں گی اس بات کو اور مزید میں واضح کرنے کے لیے کہ جب میری اسکولنگ لائف تھی تو اس وقت کچھ ایسے بچیاں اینڈ دے ور ٹوٹلی لائک فین آف مائن کہ تبسم باجی آنے والی ہیں بس. وہ کیونکہ آئی واز لائک مانیٹر آف اسکول ایٹ دیٹ ٹائم, تو وہ جو مانیٹر ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی ہی فلور ہوتی ہے, ان کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے. تو وہاں پر ایک بچی, اینڈ ابھی تک ٹل ڈیٹ مجھے اس کا نام یاد ہے, اوشا دیوی اس بچی کا نام تھا, وہ لٹرلی میرے لیے پھول لے کر کھڑی ہوئی ہوتی تھی میری کلاس کے باہر. تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ جی ابھی جو ہے وہ ہماری مانیٹر صاحبہ آنے والی ہیں تو یہ پھول میں ان کو دوں گی. اب ڈے بائی ڈے مشال میں اس کے ساتھ بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہوتی رہی, میں اس سے ملتی رہی, اس کے ساتھ بیٹھنا, کھانا پینا. اب دیکھیں بات وہی آ گئی کہ مطلب میرے ذہن میں دور دور تک یہ سینیریو نہیں تھا. وہ ایک انسان ہے, ڈزنٹ میٹر وہ کسی بھی ریلیجن سے ہے, مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. آئی ایم ناٹ دا پرسن آف ججمنٹ, مجھے ججمنٹ کا جو ہے حکم نہیں ہے. جو ججمنٹ والا ہے وہ خالق کائنات موجود ہے, ججمنٹ اس نے کرنی ہے, یہ اس کا اور اس کے دین کا معاملہ ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو رومرز پھیلنا شروع ہوئے لوگوں میں. بات کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو میڈیا ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے, لوگوں نے کہنا شروع کیا تمہارا دماغ خراب ہے, وہ ہندو کمیونٹی سے ہے, آپ اس سے ہاتھ ملاتی ہیں, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں. اس طرح سے, اور آپ یقین جانے مثال ٹو بی ویری آنیسٹ, میری اپنے اس کریئر میں اور میری اپنے پورے ایکیڈیمک لائف میں میں نے جتنا اپنی کرسچن کمیونٹی اور میرے جتنے اپنے ہندو کمیونٹی کے میرے جتنے اچھے دوست تھے, مجھے اپنی کمیونٹی میں اتنا سنسیئر کبھی کوئی نہیں ملا. تو آج کا میڈیا کیسا ہے, نفی میں ہے کہ آج کل کے دور میں؟ اصل میں نے آپ سے وہی عرض کیا کہ ہمارا جو پرابلم ہے نا وہ ہم ایکچولی دوہراہی پر کھڑے ہیں. اگر ہم آج آپ کو پازیٹیو بتا رہے ہیں, کنفیوژن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم کیا کریں, لیٹس سے کہ ایک چینل اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ جی یہ پازیٹیوٹی ہے, اسی جگہ پر 5 چینلز آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیگیٹیوٹی ہے, آپ نے اس کمیونٹی میں نہیں جانا, آپ نے یہاں پر بیٹھ کر آپ نے نہیں کھانا, آپ نے ان کے ساتھ جو ہے دسترس اپنی نہیں بڑھانی. ارے کیوں نہیں بڑھانی, کیوں نہیں بڑھانی؟ واٹس دا ریزن بیہائنڈ, آپ کا پیچھے جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ میڈیا آپ کا بیان نہیں کر رہا, وہ آپ کو کھل کے بات نہیں بتا رہا. تو یہاں پر آپ نے جو لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیا ہے, اب اس وجہ سے لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ نہیں بھائی ہندو کمیونٹی کچھ اور ہے, ہماری کرسچن کمیونٹی کچھ اور ہے. تو اس جگہ سے جو میری لمٹ ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, میں نے صرف اپنے آپ کو ایک محدود حد تک قائم رکھنا ہے.
جی مولانا صاحب، امن، انسانیت، بین المذاہب، ہم آہنگی کے حوالے سے معاشرے کے ہمارے جو میں بات کر رہا ہوں اسلام کے دینی رہنما، ان کا کیا کردار موجودہ دور میں ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک قائد ہوتا ہے، جی ایک لیڈر ہوتا ہے، جی دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو وقتی سوچ جو رکھتا ہے وہ قائد اور لیڈر نہیں بن سکتا. وقتی سوچ، وقتی سوچ، اور جو جس کا ویژن ہو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. جس طرح رابعہ اس نے بتایا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے پاس نہ جاؤ، فلاں کے پاس نہ جاؤ. اسٹیریوٹائپنگ. میں ایک مثال دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان وہ تھا، یہودی تھا. کانا غلام یہودین فمرضا فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیمار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا. جی. تو ہمیں تو اسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کے ارد گرد، آپ کے علاقے میں رہتا ہے، آپ اسے دوستی کر سکتا ہے، آپ اس کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کو خوراک، کھانا پینا، معاملات میں شریک ہو سکتا ہے. جی. کاروبار بھی کر سکتے ہیں. آپ وہ بیمار ہو گیا، اسپتال لے جائیں. ہمارے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر گیا ہے. اس سے اور پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے. ہاں، اور آپ خود نہیں گیا بلکہ ساتھ صحابہ کرام بھی ساتھ لے کے گئے تھے. تو یہ مثال ہے. تو ہم اگر اپنی لیڈروں کو دیکھیں گے کہ وہ لیڈر نے یہ کہا ہے، لیڈر نے یہ کہا ہے، تو پھر تو امن نہیں آئے گا. وہ تو آپس میں الجھے ہوئے ہیں. آپس میں ہو جائیں. ہم اگر اپنے نبی کو دیکھیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، جی. حدیث کو دیکھیں گے، تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بدر میں جنگ ہوئی. جی. اس کی قیدی جب آئے تو اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. تو اس سے اور بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ جی جی. تو یہ کردار اگر ہمارے جو گورنمنٹ ہے یا جو ادارے ہیں سب مل کر یہ کر لے، میڈیا کا کردار اس میں اہم ہے، تو بالکل امن آ بھی سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم اپنی مفادات کا، اپنی ذاتی اس کا سوچ کا خیال رکھتے ہیں. اور وقتی سوچ کی آپ نے، ہاں، تو ہم قوم کی اور ملک کی اور عوام کے آئندہ نسلوں کے خیال نہیں رکھتے، تو ظاہر یہ مسائل تو ہوں گے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے ہمیں فرقہ پرستی سے منع کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے کو ٹکڑے ٹکڑے نہ بناؤ اور باقی لوگوں کی طرح بھی نہ بن جاؤ کہ آپ فرقے بنا دیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ فرقے 72 فرقے بنیں گے. جی. اس میں ایک فرقہ بھی نہیں، وہ 73 فرقے بنیں گے. سارے جہنم میں ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے، وہ کون ہوگا؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. جو میرے پیغامات پہ، جو میرے ہدایات پہ، جو میرے احکامات پہ عمل پیرا ہوں گے، اور میں صحابہ کرام پہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے، وہی ہو جائیں گے. تو اس نے جو کیا ہے، کیا اس کے ہم دیکھیں کہ اس کے دور میں کوئی فرقواریت تھی، کوئی جھگڑا تھا؟ جی. کسی یہودی کو، کسی کرسچن کو، کسی اور اس کو کسی ذاتی بنیاد پر اس نے قتل کیا؟ یعنی آپ اندازہ لگائے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک غیر مسلم کے اوپر وہ قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے اس پہ منہ کی تھوکا. وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا کہ اس میں میرے ذاتی مفادات نہ آ جائے، ذاتی غصہ نہ آ جائے، شرک نہ ہو جائے. تو اس نے ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا، قوانین دیے، احکامات دیے. اس سے اور کیا کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ فانا حجیجہ یوم القیامہ. یہ آپ نے کہا نا کہ نیا معاہدہ ہو سکتا ہے. نئے معاہدہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سارے وہ احکامات بیان کیے ہیں کہ کسی نے جس ملک میں غیر مسلم رہتا ہو، اقلیت رہتا ہو، جس پہ کوئی ظلم کیا، او انتقصہ ہو، یا اس سے کوئی اس کو نقصان پہنچایا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا ایسے کام پہ مسلط کیا، مجبور کیا کہ وہ اس کی وسع اور استطاعت سے زیادہ تھا، وہ نہیں کر سکتا تھا، اس کی زیادہ بوجھ ڈالا، ظلم کے اس پہ آتا تھا. او اخذ منہ شیئا، یا اسے کوئی چیز لے لی بغیر طیب نفسہ، اس کی مرضی کی بغیر، اس کی مرضی شامل نہیں تھی، اس نے فروٹ لے لیا، کوئی چیز لے لی، کوئی اس کی مرضی شامل نہیں تھی. جی.
تو اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ فانا حجیج ہو یوم القیامہ، میں اس کا مقدمہ خود لڑوں گا، اس غیر مسلم کا مقدمہ مسلمان کے خلاف قیامت کے دن میں خود لڑوں گا. کیا بات کہی. تو اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ ہاں تو یہ واضح پیغام ہے. تو مولانا صاحب میرے خیال میں یہ بھی ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہ تو پڑھتے ہیں، نہ ہم خود تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم جید علماء کو سننے کی کبھی ہم نے کوشش کی ہے. یہ بات مسئلہ یہ ہمارے مجموعی طور پر ہمارے ملک کی جو قوم ہے وہ جذباتی ہیں. جی جذبات میں آ جاتے ہیں، بس جذبات میں وہ سارے املاک کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، سب کچھ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، جب حقیقت تک پہنچنے کی وہ کوشش نہیں کرتے. ہاں جو سنا بس میڈم اسی پہ عمل کیا. جی یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا، یہ کوئی بات تو نہیں ہے. اب بہت سے لوگ، میں آپ کو بات بتاؤں، غیرت کے نام جو قتل ہیں، ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے. جی یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد لڑکا اور لڑکی کو دیکھے اور گواہان بھی موجود ہو جی بدکاری پہ، بد اخلاقی پہ، تو اس کی سزا موت نہیں ہے. ہم فون کے کوئی لڑکی فون کرتے ہیں کسی آدمی لڑکے کے ساتھ، جی اس پہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. کیوں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہے. اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ اسلام میں تو سورۃ النور میں واضح لکھا ہوا ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ہر ایک 100 کوڑے مارو. گواہان بھی ہو، کام بھی، فعل بھی، عمل بھی کیا ہو، پھر بھی قتل کی اجازت نہیں ہے. واہ جی. اور ہم اس کو قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام میں کدھر آیا؟ ویڈیوز ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس پہ بھی غیرت دکھاتے ہیں. تو یہ تو بہت سے کام ایسے ہیں کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس میں علماء بھی کا کردار بھی وہ ہے جی کہ اس پہ عمل نہیں کرتے. عوام میں بھی ہے، گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہم اگر حقیقت میں اسلام کو دیکھیں، ریسرچ کر دیں، تحقیقات کر دیں، تو ہمیں بہت سے چیزیں ایسے ہیں کہ ہم بہت سے جرائم سے، بہت سے حادثات سے، بہت سے چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. بلکہ مولانا صاحب کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں کہ کوئی عالم دین بھی آپ کو کہیں کہ آپ نہ جائیں اور اس راستے پہ، تو ہم اس انتہا تک جذبات میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہم ان کی بھی نہیں سنتے اور ہم اپنا ہی آپ فیصلہ کر کے سب کچھ نمٹا دیتے ہیں. ہاں بالکل جی. مشال ضرورت تصدیق کی ہے نا. جی تصدیق کی ہے. جی تصدیق آپ کیوں نہیں کرتے؟ بات ساری تصدیق کی ہے. جی اگر میں سر کی بات کو ریلیٹ کروں یہاں پہ، جب آپ کے ہمارے، کیونکہ میں چونکہ میڈیا کو میں یہاں ریپرزینٹ کر رہی ہوں، پرانے ٹائمنگس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جب ڈراماز آن ایئر ہوا کرتے تھے تو اس میں ایک حصہ ہوا کرتا تھا اذان کا. ٹھیک ہے، جی جی ایک حصہ ہوا کرتا تھا باقاعدہ طور پر کسی بھی آیت کا. وہ 5 بجے کا ٹائم مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے کارٹون دیکھ رہے ہیں یا اس ٹائم ہم کرتے تو وہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 بچوں کو سپارہ یا قرآن کا تعلیم دے رہے ہیں. ہی واز ون آف مائی فیوریٹ. ٹھیک ہے، ہر بچے کو آج وہ یاد ہوگا جو آج ہم جوان ہو گئے ہیں، ہمیں ان کا یاد ہے. زیادہ تر تلفظ ہم نے انہی سے سیکھا. کتنی خوبصورت ان کی ادائیگی، ان کا لباس، ان کی پریزنس، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ دوپٹہ اتار کے اپنے، کیونکہ ہم مذہب ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ دوپٹہ اتار کے بھی خبریں پڑھ سکتے ہیں. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب دوپٹے کے ساتھ ہی خواتین موجود تھیں، انہوں نے میڈیا میں کام کیا. آج اگر ہماری ایئر لائنز ہیں، پاکستانی ایئر لائن کی اگر میں بات کروں، ٹھیک ہے، تو ہماری ایئر ہوسٹس جو ہیں اس وقت بھی وہ کیسے پہناوے میں ہوتی تھیں اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہیں جو بھی بدلی نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں جہاں آپ کو یہ لگا کہ جی یہاں پر تو یہ ایسا کر لینا جو ہے یہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا کرنے سے اپنے لیے راستہ بنا لینا، اپنے لیے ہم نے راستہ بنایا، لیکن کس طریقے سے بنایا وہ آج اب آنے والی جنریشن کو یہی سب کچھ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایسا کر لینے سے گناہ نہیں ہے، ایسا کر لینے سے گلیمر آتا ہے، ایسا کرنے سے کریئر بنتا ہے اور ایسا کرنے سے فیوچر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ اگر میڈیا میں ایک میں اور چیز ریلیٹ کرتی چلوں، ہمارے پاکستانی ڈراماز ہیں، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ دے آر ریپرزینٹنگ اے ویری گڈ اسٹوریز اوور آل. ٹھیک ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، بٹ وہاں پر آپ ابھی بھی وہ جرگا سسٹم، ابھی بھی آپ جو ہمارا اتنا خوبصورت اور ایک اچھا حجرہ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی جو ایسے بہت سارے سسٹمز کو آپ نے نیگیٹو ریپرزینٹ کیا. there is no story behind, there is no reason behind کہ وہاں پر قتل و غیرت کی تو بات ہی نہیں ہے. غیرت کے نام پہ قتل کر دینا، مار دینا. ٹھیک ہے، ابھی آپ
اور میں اس لیے ہمیشہ میں ماضی کو ریلیٹ کرتی ہوں کہ میں نے ماضی سے بہت سیکھا ہے. ماروی ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا, آپ کو وہ یاد ہوگا, وہ ایک ایسی واحد سٹوری اس وقت بڑی فیمس ہوئی تھی کہ جس میں ان کو غیرت کے نام پر قتل کیا جا رہا تھا اور ان کو رشتے سے انکار ہو گیا, تو جی قتل کر دو, محبت ہو گئی ہے تو جی وہ نہیں مان رہی, قتل کر دو. ابھی جو ہمارا اسلام جو اب پھیلایا جا رہا ہے مشال, وہ بیسیکلی ہماری میڈیا کو اسی طرح یوٹیلائز کر رہا ہے. جتنے ہمارے ایسے وہ علماء, وہ ان کی کیٹیگری جن کی میں بات کروں کہ جن کی بات ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی, تو میری جنریشن کو کیا سمجھ آئے گی. پادری صاحب, میں آپ کے وہ کچھ پوائنٹس پہلے بھی میں نے نوٹ کیے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو مزید ایلابوریٹ کریں کہ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں یا ہم سے جو غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں, اس میں ہماری مطلب جو اپنی غلطی ہے وہ 20% ہے, 80% کسی اور نے ہمیں استعمال کیا اپنے مقاصد حاصل کرانے کے لیے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ انسان کے آگے ایک آزمائش ہے, اور وہ آزمائش ہے پاور کی, اختیار کی. تو وہ ہر وقت اسی جستجو اور کوشش میں ہوتا ہے کہ مجھے اختیار مل جائے, فلاں کے اوپر بھی, فلاں کے اوپر بھی, فلاں کے اوپر بھی. اور پھر ہم جو سچویشن ہے ہم اس کی انٹرپریٹیشن کا بھی اختیار خود حاصل کر لیتے ہیں. تو پھر صورتحال کی انٹرپریٹیشن ہم پھر اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. ادھر پھر خدا کے کلام کی بات نہیں ہوتی, وہ پھر ہم اپنی عقلی بنیادوں پہ, اور یہ اس میں بہت زیادہ اختیار کا مسئلہ ہے. یہ ہے تو لوگ پاور چاہتے ہیں کہ بس اس کے پاس اختیار ہو, پاور ہو. اور اسی وجہ یہ جو آج دنیا کی جو صورتحال بگڑتی جا رہی ہے, جہاں پہ صورتحال بگڑتی ہے وہاں پہ وجہ تو بنیادی طور پہ یہی ہے پاور کی. اور میں تو کبھی کبھی یہاں تک بھی سوچتا ہوں, خیر اگر اس کے اوپر ضرور دو رائے ہو سکتی ہیں, کہ سم ٹائم یہ جو ڈینومینیشنز کا وجود آتا ہے اس میں بھی اختیار کا ایشو ہے, کہ ہم اپنی پاور دکھانے کے لیے ہم انٹرپریٹیشن مختلف کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر نئی ڈینومینیشن وجود میں آتی ہے. اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنے راہ بالکل بنا لینا, اپنی تشریحات ہم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر جو صورتحال ہے وہ بگڑتی جاتی ہے. اب دیکھیں, میں تو اس طرح سے سوچتا ہوں, مطلب اس کے اوپر بھی دو رائے ہو سکتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ میرا جو رنگ ہے یہ گندمی کیوں ہے, تو اکثر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تو لوگ بیچارے پھر مختلف قسم کے جوابات دیتے ہیں. تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا یہ رنگ گندمی اس لیے ہے کہ میرے ماں باپ کی سکن یہ والی ہے. اب یہ میری مجبوری ہے کہ یہ سکن جو ہے یہ مجھے ملے, لیکن کم از کم جو میری سوچ ہے وہ مجبوری نہیں بننی چاہیے. مجھے اتنا تو عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ میں چیز کو دیکھ کے تو میں اس کو دیکھوں کہ وہ چیز کیسی ہے, اور پھر اس حوالے سے میں اس کو لے کر آگے بڑھوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سوسائٹی, معاشرہ جو ہے, اس میں جو یہ اختیار اور پاور اور پھر یہ دولت کا بھی ایشو اس میں آ جاتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ پھر تشریحات کرتے ہیں, ان کی تشریحات کے اوپر پھر وہ اپنے گروپس بناتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں. لیکن اگر زندگیاں خدا کے کلام کو اول درجہ دیں اور اس تشریح کو لے کر آگے چلیں, تو پھر اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. اب دیکھیں, ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا, ایک آدمی خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس کو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث کیسے ہو سکتا ہوں. تو خداوند یسوع مسیح, اس کو وہ یہودی تھا, خداوند اس کو کہتے ہیں کہ تو شریعت پر عمل کر, حکموں پر عمل کر, اور حکم جو 10 حکم ہے 10 کمانڈمنٹس ان پہ حکم کر. تو وہ جو یہودی تھا وہ کہنے لگا کہ جی کن حکموں پر؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو خون نہ کر, تو زنا نہ کر, تو چوری نہ کر, تو جھوٹی گواہی نہ دے.
تو یہ بات اس نے کہا ان باتوں کے اوپر تو میں عمل کرتا آ رہا ہوں. تو پھر کہتا ہے کہ اب مجھ میں کس چیز کی کمی ہے. تو خداوند یسوع سے اس کو کہتے ہیں کہ تو ایسا کر, تو اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے. اب وہ امیر آدمی تھا, اس لیے خداوند یسوع نے اس کو یہ کہا کہ جو 10 حکموں میں جو 4 حکم ہیں جن کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ اور 6 کا تعلق پڑوسی کے ساتھ ہے, خداوند یسوع سے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیری دولت ہے جس کو تو پیار کرتا ہے, تو اس دولت کو خدا سے زیادہ مقام دے رہا ہے, تیرے سامنے یہ خدا بنی ہوئی ہے, اس کو راہ سے ہٹا تاکہ تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے. تو کہنا یہ ہے کہ ہم نے بہت دفعہ پاور کو, دولت کو, اختیار کو ہم اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں, لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنی ہے. مشکل بہت ہے اپنے پڑوسی سے محبت کرنا. اپنے پڑوسی سے نہیں, میں تو کہتا ہوں اپنے بھائی سے, گھر میں جو آپ کے ساتھ شریک ہے, بالکل بڑا مشکل ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو, یہی بات ہے, ان چیزوں کی قربانی دیں تو پھر ہم ایسا ممکن ہے. دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی, اور تمثیل یہ تھی کہ ایک شخص ہے جو سامری تھا. سامری وہ تھے جس سے یہودی لوگ نفرت کرتے تھے, اور وہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا, انہوں نے کاہن سے شروع کیا جو یہودی مذہبی لیڈر ہے, کہ وہ جا رہا تھا, راستے میں ایک ادموا شخص پڑا ہوا تھا, بلیڈنگ ہو رہی تھی اس کی, تو وہ اس کے پاس جانے سے کترایا. تو وہ آگے کترا کے چلا گیا. ممکن ہے اس کے ذہن میں کوئی بات ہو کہ میں کوئی چور نہ چھپے ہوں, ممکن ہے میرے کپڑے نہ خراب ہو جائے, اور کوئی ایسی باتیں ہوں. پھر اس سے چھوٹا جو ہے لاوی ادھر سے گزرتا ہے, وہ بھی کترا کے چلا گیا. اور پھر وہ شخص گزرتا ہے جس سے یہودی نفرت کرتے, حقارت کرتے, جس کو سامری کہا جاتا ہے. وہ گزرتا ہے, تو وہ آتا ہے, تو وہ اس ادموے شخص کے پاس آتا, اس کے آ کے زخموں کو صاف کرتا ہے, مرہم پٹی کرتا ہے. جس سواری پہ وہ بیٹھا ہوا تھا گدھے کے اوپر, اس سواری پہ اس کو بٹھاتا ہے اور لے کے سرائے میں چلا جاتا. اور جو سرائے کا اونر ہے اس کو جا کے, مینیجر اس کا جو ہے, اس کو جا کے کہتا ہے کہ اس کو 2 دن اور اس کو دیے. اس نے کہا کہ اس کے تو کیئر کرنا, میں واپس آ کر باقی کا خرچہ میں واپس دوں گا, اب میں آ کے تجھے دوں گا. لیکن جو شخص خداوند یسوع مسیح سے سوال کر رہا تھا پڑوسی کے بارے میں, تو خداوند اس کو کہتا ہے کہ بتا کہ اس شخص کا پڑوسی کون ہے. تو کہنا یہ ہے کہ وہ یہودی یہی سوچتے تھے کہ میرا پڑوسی میرا یہودی ہے, لیکن وہ جسے آپ حقیر سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ تو وہ آپ کو, آپ کی لائف کو بچا رہا ہے, آپ کی زندگی کو بچا رہا ہے. تو ہم اگر ان حوالوں کو لے کر آگے بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں بلا تفریق رنگ, نسل, مذہب اور سیکس کے ہمیں لوگوں سے پیار کرنا, ان کی عزت, ان کو لے کر آگے چلنا. زبردست. مولانا حنیف اللہ صاحب, آج کے دور میں ممبر اور محراب پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے بیانات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے لوگوں کی اصلاح ہو؟ دیکھیں جی, ہمارے ممبر اور محراب میں بھی بہت سے خامیاں ہے, اس کا اعتراف کر لینا چاہیے. جی, بہت سے اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے. دیکھیں ہم ان چیزوں کا اس میں الجھے ہوئے ہیں جو اللہ رب العالمین ہم سے پوچھتا ہی نہیں ہے, ہمیں مکلف ہی نہیں کیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ہمارے ذمہ جو کام ہے شریعت نے لگایا ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر, جی, اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. عوام کو, پبلک کو یا لوگوں کو ہم نے ایسی چیزوں پہ لگایا ہے جو ہماری نہ ضرورت ہیں, نہ اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے, نہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریاست کے ہوتی ہیں. اب بلوچستان کا واقعہ آیا نا جی, تو یہ اس میں چلو یہ شادی شدہ تھے, اس کا سزا موت بھی تھا, لیکن سزا دینا میرا کام ہے, یہ ریاست کا کام ہے نا, قاضی کا کام ہے, ریاست کا کام ہے. اسلامی نظام کا نفاذ جی میرا کام نہیں ہے اس کا نفاذ کرنا. جی, میرا کام کیا ہے, دعوت دینا ہے اور لوگوں کو قرآن و حدیث کے احکامات پہنچانا ہے. نفاذ جو ہے وہ ریاست کا کام ہے. پبلک کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو لے آئے جو اسلامی نظام کو نافذ کر دے, واہ, دیانتدار لوگوں کو لے آئے, جی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
ہمارا کیا کام ہے کہ ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیں یا لوگوں کو بس انصار کریں یا لوگوں کو قصاص کا قتل کر دیں، یہ ہمارا کام ابتدائی طور پر ہے ہی نہیں۔ تو علماء کو چاہیے کہ وہ اخوت کا، محبت کا پیغام دے دیں، لوگوں کو ناپ تول میں لوگ کمی کرتے ہیں، سود کا وہ کرتے ہیں، علماء کو چاہیے کہ اس پہ وہ کر دیں۔ تو فرقہ پرستی جو ہے یہ ایک لعنت ہے، اس کے خلاف منبر میں علماء کرام جو ہے وہ ہدایات دے، توجہ دے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیاتیں ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں، وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ بہت سے میں لیکچر دے رہا ہوں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں اسے کبھی پوچھتا ہوں آپ کو جنازے کا وہ نماز آتا ہے؟ انہیں وہ ایم اے وہ ایم اے ہولڈر ہوتا ہے یا بینک مینیجر ہوتے ہیں، ایون ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، تو میں اداروں میں لیکچر دیتا ہوں تو ویسے ہی پوچھ لیتا ہوں تو اس کو یہ نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں جو آپ کا والد صاحب فوت ہو جائے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کا کام ہے، میرا کیا اسے لینا دینا ہے؟ وہ نہیں پوچھتے۔ اب عوام کو چاہیے کہ وہ بعض چیزوں کو خود ہی سیکھ لے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ ان چیزیں ان کو سکھائے جو معاشرے کی ضرورت ہے، جو اسلام کی انفرادی اور اجتماعی جو میرے ذمے اسلام نے میرے ذمے لگائے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کی ہدایت اس کے بارے میں بتا دیں۔ تجارت ہے، کاروبار ہے، معیشت ہے، اخلاقیات ہے، غم خوشی ہیں، اس کے ہدایات وہ ہیں۔ مولانا صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ایک مسجد میں ایک بیان، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں مطلب جمعے کے روز کی میں بات کروں تو اگر 100 جماعتیں ہیں تو 100 کے 100 میں مختلف بیانات چل رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ریاست ہی ذمہ داری لے کہ ہر جمعے ایک وہ اسکرپٹ تیار کر کے وہ اگر مساجد کو تقسیم کرائیں اور ان کو کہیں کہ آپ مطلب اس سیزن میں یا 3 مہینوں کے لیے ان موضوعات پہ فوکس کریں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ تو کیا آپ کی تجویز سے یہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی تجویز سے ہمارے بالکل اتفاق ہے 100%، جی، لیکن یہ کام ریاست کا ہے۔ نہیں ریاست اگر یہ سٹیپ لے تو یہ کیا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ اچھا، لیکن ریاست خود اس کو سمجھے نا، اور ریاست میں بھی وہ لوگ تو ہونا جی جو یہ عوام کی کیا ضرورت ہے، قوم کی کیا ضرورت ہے، ملک کی کیا ضرورت ہے، وہ موضوعات دے دیں۔ اب اگر ایسی چیزیں وہ بھی برداشت کرنا بھی پڑتا ہے کہ اگر حکومت میں کوئی غلطی ہے تو میں محراب جو ہے ممبر جو ہے وہ خاموش نہیں رہے گا، پھر تو میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بولوں، یہ نہیں کہ وہ مجھے ایسے پہ موضوعات دے دیں جو حکومت میں جو غلطیاں ہیں وہ اس کا میں نشاندہی نہیں کر سکتا۔ آپ آئی ایم ایف کی تعریف کریں، ہاں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سودی کاروبار ہے، حکومت کرتے ہیں، آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے جس طرح آپ نے بتایا، تو ظاہر ہے اس کی بھی نشاندہی علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست میں دیانتدار لوگ ہو، امانتدار لوگ ہو، تو دین پہ سمجھنے والے لوگ ہو، تو پھر وہ ایسے موضوعات بالکل علماء کو دے دے۔ یہ بہت آپ کی تجویز سے ہم بالکل 100% اتفاق کرتے ہیں۔ جی زبردست۔ پادری جوزف جون صاحب، پروگرام کے آخری مراحل ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ 20 سال جو PCWR نے خصوصی طور پہ مذہبی ہم آہنگی کو فوکس کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 20 سال پہلے کا ماحول اور آپ لوگوں کی یہ جو کوششیں ہوئی تو ان سے کچھ وہ چینج آپ نے محسوس کیا؟ خدا کا شکر ہے کہ جو 2004 کی صورتحال تھی یا اس سے پہلے کی صورتحال تھی اس میں بے شک ہم نے اونچ نیچ بعد میں بھی دیکھی ہے، لیکن آج ہم ایک بڑی اچھی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر لوگ یا کم از کم وہ لوگ جن کا انٹرفیتھ ایکٹیوسٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔ اور تبدیلی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط راہ پہ جا رہے ہیں، تبدیلی سے مراد میرا یہ ہے کہ وہ اب ان حوالوں سے بھی سوچتے ہیں کہ یہ جو دوسرے ایمان کے لوگ ہیں وہ بھی میری طرح کا انسان ہے، یہ جو وہ بھی میری طرح کے پاکستانی ہیں۔ میرے خیال میں انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ انسانیت کو سمجھے تو وہ بھی کیا ہے آدم کی اولاد ہے۔ تو ان حوالوں کو لے کر اگر ہم اور یہ انٹرفیتھ میں ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے شروع میں ایک ایکٹیویٹی شروع کی تھی اور جو بہت اچھی تھی وہ یہ تھی کہ مثال کے طور پہ میں کرسچن ہوں
تو میں اپنی اسپیچ میں ہندوازم کو بیان نہیں کر سکتا. ان کی تھیولوجی یا ان کا کوئی پوائنٹ جو ہے ڈاکٹرن ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے اس چیز کی پریکٹس کی کافی سال تک کہ ہم لیٹ می سے اگر ہم توبہ کے اوپر بات کرتے ہیں یا ایسی مشترک قدروں پہ بات کرتے ہیں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کرسچن فیتھ کا میں وہ بیان کروں, جو مولانا صاحب کا ہے وہ بیان کیا, جو ہندو کا ہے وہ ہندو اسکالر آ کے بیان کرے, اور یوں چیزوں کو. اور پھر یہ جو ہمارے ذہنوں میں مس پرسیپشنز ہیں وہ بہت حد تک کلیئر ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں چترال جانے کا موقع ملا, وہاں پہ کچھ ایسے ہمارے بھائی جو مولانا حضرات تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اب یہ چترال کی بات ہے کہ میں نے تو کرسچن بھی پہلی دفعہ دیکھا اور ہندو بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو مطلب یہ اس علاقے کی میں بات آنیسٹلی اسپیکنگ, ہاں یہ مطلب یہ اور پھر جو فیتھ کی بات ہے پھر وہ ان باتوں کو جاننا. تو میں سمجھتا ہوں کہ PCWR نے جو سفر کیا ہے اب ہم وہ سفر کرتے کرتے ایک بڑی اچھی صورتحال میں آ گئے. لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور کبھی بھی انٹرفیتھ کا یہ مقصد نہیں رہا کہ میں دوسرے کو کنونس کر کے میں اس کو مسیحی بنا دوں, یا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ میں اپنے آپ کو سپیریئر دوسرے کو انفیریئر بنانے کی کوشش کروں. نہیں, ایسا نہیں رہا. چونکہ ابھی یہ شاید یہ لاسٹ راؤنڈ ہو, میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں جو کردار اور گفتار میں جو تضاد ہے نا, یہ بڑا المیہ ہے. کردار اور گفتار میں تضاد جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کسی کی نشاندہی نہیں کرتا, لیکن جنرلی اسپیکنگ میں ابھی بازار چلا جاؤں گا, ریڈی والے سے میں فروٹ اٹھاؤں گا, وہ مجھے بڑا پارسا لگے گا, باتیں بھی اتنی اچھی کرے گا, لیکن وہ فروٹ دے گا جس میں داغ ہو اور الٹے اس نے رکھے, اس نے نخا لگایا تھا اس کے اوپر اور وہ وہی ڈال کے دے گا. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس صورتحال میں سے گزر رہے ہیں. تو کبھی کبھار اسٹیکر بھی لگا لیتے ہیں. ہاں, تو اس کے اوپر وہ جو داغ ہے اس کے اوپر. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو کردار اور اس میں اور پھر ہمارا جو گفتار ہے اس میں یہ جو تضاد ہے یہ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو ابھی بھی اگر انٹرافیتھ یا انٹرفیتھ میں اگر کوئی دوری ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں ہر انسان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے, اور اگر کوئی ماضی میں کوئی ایسی صورتحال رہی ہے جس میں آپ ہمارے اندر کوئی نگیٹیوٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کی ایک دوسرے سے معافی ادراک کرنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ معافی جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ معافی بہت سب سے مشکل چیز, اور اگر ہم معاف کریں گے تو میں سمجھ بہتر ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت, اس کو بائبل مقدس میں گولڈن رول کہتے ہیں. گولڈن رول یہ ہے, اسکالرس کو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یسوع نے کہا جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم ان کے ساتھ ویسا کرو. تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ سب اچھا کریں, میری عزت کریں, میرا آنر کریں, تو میں اگر دوسروں کا کرنا شروع کر دوں گا تو خود بخود آپ بہتر بنتے جائیں گے. تو میں تھینک یو سو مچ سر, آپ نے وقت دیا. رابعہ تبسم صاحب آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ, تھینک یو سو مچ. مولانا حنیف اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے نشست سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اگلے پروگرام تک پروگرام کے ہوسٹ امین مشال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.